مبارک ہیں وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں۔ مسیح یسوع کے عظیم پرفضل جلالی نام میں نیشنل نیوز دیکھنے والے تمام لوگوں پر خداوند کی سلامتی ہو۔ پروگرام خداوند کی آواز میں آج صبح میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عالی جناب عزت مآب ریورنڈ جنید جوید صاحب، جو فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہیں گاسپل آف کرائسٹ چرچ بہار کالونی کوٹلکھپت کے۔ تو ابھی ان سے ملاقات کریں گے اور ان کی پاسبانی خدمت کے بارے میں ان سے جانیں گے۔ سر، میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں۔ ہمارے لیے باعث خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ سر، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے اپنی پاسبانی خدمت کس طور پر آپ سر انجام دے رہے ہیں۔ آمین، تھینک یو۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں نیشنل نیوز اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی بابر آپ کا اور نیشنل نیوز کی ساری ٹیم کا، جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا، مدعو کیا تاکہ میں آپ کے ساتھ مل کر آج کلام کی خوبصورت بھید کو آپ کے ساتھ مل کر ویورز کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ سب سے پہلے تو بڑا خوبصورت کویسچن ہے پاسبانی خدمت۔ میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ خداوند نے مجھ ناچیز کو چنا۔ آئی واز ویری ینگ، میں بہت چھوٹا تھا، 14-15 سال کا تھا جب خدا نے مجھے کالنگ دی، مجھ سے کلام کیا، اور خداوند کے ایک عظیم خادم پاسٹر سالم ڈبلیو جانسن، جو کہ بشپ ولیم جانسن صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کے ذریعہ سے خدا نے کلام کیا، اور وہ امریکہ میں تھے۔ انہوں نے اپنے فادر کو کال کی اور بتایا کہ خدا نے جنید کے لیے مجھ سے کلام کیا ہے کہ خدا اس کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میں اس وقت پی جی اے میں جایا کرتا تھا، کوائر میں تھا میں، اور ابھی کوئی سیمنری نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور ساتھ ساتھ پھر میں اپنا، جب وہ واپس آئے انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا اور میں نے اس کلام کو لیا۔ میں نے کہا جی میں اس کلام کو لیتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھوں، کیونکہ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ انہی کی سیمنری کو بھی جوائن کیا، کلام کو پراپر سیکھا۔ اس کے بعد 2003 میں مجھے موقع ملا کلام کو مزید سیکھنے کا، تو ایف جی اے میں نے ایڈمیشن لیا، سیمنری ان کے ساتھ بھی کی 2 سال، اور ان کے ساتھ خدمت، یعنی جو میری بیس تھی پی جی ایس سے تھی، مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں میں ان کے ساتھ، کروسیڈز میں، کنونشنز میں، چرچ میں خدا استعمال کرتا رہا۔ اور پھر 2003 سے 2005 میں ایف جی اے بائبل کالج میں بطور طالب علم میں نے کلام کو سیکھا۔ 2005 میں میری گریجویشن ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی 2001 میں مختلف علاقوں میں خدمت کر رہا تھا، ایونجلزم۔ خدا مجھے جب خدا نے ان سے کلام کیا تو وہ یہ تھا کہ نوجوانوں اور غیر اقوام میں خدا استعمال کرے گا۔ تو خداوند کا شکر کہ خدا نے مجھے ایونجلزم کے لیے استعمال کیا، غیر اقوام میں، مسلمز میں، ہندوز میں، سکھوں میں خدا نے مجھے استعمال کیا کلام کی خدمت کے لیے۔ اور پاسبانی خدمت کو میں نے 2001 سے میں نے آغاز کیا۔ اس سے پہلے ایونجلزم کر رہا تھا میں، اور 2001 میں میں نے گرین ٹاؤن میں 3 بلاک میں، 5 بلاک میں پاسبانی خدمت کا آغاز کیا، اور اس کے بعد 2004 میں یہاں پر کلیسیا بنائی، جیسے پالوس رسول جگہ جگہ پر جاتا اور کلیسیاں قائم کرتا، تو یہ ہاؤس چرچز سے جو میں نے سٹارٹ کیے، اور جو آج وہاں پر تقریباً 7-8 سال پہلے وہ اب وہاں پر چرچ بن چکا ہے۔ اور اس کے بعد اسی علاقہ سے تھوڑا سا آگے کرسچن کالونی ہے، وہاں پر ایک گھر جو ہے لیا، وہاں پر کلیسیا قائم کی، بہت سے پانی کے بپتسمے ہوئے، روح القدس کے بپتسمے، بائبل اسٹڈی کا آغاز کیا وہاں پر، اور اس کے بعد خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلتے رہے۔ اور 2012 میں 11 سے تقریباً میں 6 ماہ روزے کے مشقت کے اندر تھا، روزانہ میرا روزے کے اندر تھا میں، اور 2012 میں خداوند نے میرے اتنے سال کی خدمت کا مجھے اجر چرچ کی صورت میں دیا، جو کہ بہار کالونی کوٹلکھپت میں ہے، بہت خوبصورت چرچ ہے، اور خداوند کا شکر ہو کہ خدا نے مجھے وہاں پر پاسبانی خدمت دی ہے کہ میں اس چرچ کو ایز اے پاسٹر لیڈ کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ 4 پاسبان ہیں، ایک بزرگ پاسٹر ہیں، اسسٹنٹ پاسٹر ہیں، یوتھ پاسٹر ہیں، اور فیمیل کو بھی جو لیڈ کرتی ہیں وہ بھی ہیں، سنڈے اسکول کو جو لیڈ کرتی ہیں وہ بھی ہیں، خدا کا شکر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے سال پینڈیمک سچویشن میں جب لاک ڈاؤن تھا، چرچز بند تھے، لوگ اپنے گھروں میں قید تھے، خدا نے مجھے توفیق دی، لاسٹ ایئر ایک چینل کا آغاز کیا خدا ان کے فضل سے، HBN TV، ہوزینا براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک کے نام سے، اور خداوند کے فضل سے آج HBN TV آلموسٹ آل اوور دا ورلڈ
پہنچ چکا ہے. خداوند کا شکر ہو اور خداوند کے نام کی تعریف ہو. پچھلے مہینے جولائی 9 کو ہمارا سال کمپلیٹ ہوا ایچ بی این ٹی وی کا. اور آمین, تھینک یو سو مچ. ہمارے انڈیا میں 2 سینٹر ہیں, 3 کوآرڈینیٹرز ہیں اور 2 سینٹر انڈیا میں ایچ بی این ٹی وی کے. اور جولائی ہی میں تقریباً 15-16 تاریخ کو ملتان میں گیا ہوں, اور ملتان میں بھی ہمارا ایک سینٹر سٹارٹ ہو چکا ہے, اسٹوڈیو وہاں پہ بھی ایچ بی این ٹی وی کا ہے. اور خداوند نے فضل دیا, لاسٹ یہ جو سنڈے گزرا ہے, اس سے پچھلے سنڈے رائیونڈ سلطان کے میں ہم اپنے برانچ چرچ کی اوپننگ کر کے ہیں وہاں پر. خداوند کا شکر ہو. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. جی ناظرین, بہت خوبصورت باتیں خداوند کے بندہ کی زبانی, یہ ضرور آپ کے لیے بھی باعث برکت ہوں گی. ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کی زندہ آواز کو اس کے خادم سے سنیں. المسیح کی شان اقدس میں تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں کو سلام قبول ہو. میں خداوند کا خادم ریورنڈ جنید جاوید دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں خداوند کا اس خوبصورت لمحہ کے لیے, اس وقت کے لیے, آج صبح کے لیے جو آپ مارننگ شو دیکھ رہے ہیں. آج صبح کا سلام, اور میری طرف سے آپ سب کو گڈ مارننگ, صبح بخیر. خداوند آپ کو برکت دے. اور جس طرح خداوند یسوع مسیح ہمیشہ اپنے شاگردوں کو, اپنے لوگوں کو کہتے تھے, خداوند کی سلامتی آپ پر ہو. آج صبح جتنی زندگیاں بھی اس پیغام کو دیکھیں, سنیں, خداوند کی سلامتی, خداوند کی رحمت, خداوند کی برکت, خداوند کی قدرت آپ کے ساتھ دن کے آغاز سے آخر تک آپ پر ٹھہری رہے. آمین. آج صبح خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم سیکھیں گے. خدا کا کلام پاک ہے, خدا کا کلام زندہ ہے, خداوند کا کلام معتبر آلہ ہے, ہر 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز, جو بند گودے گودے میں سے ہو کر گزرتا ہے. خدا کا کلام ہماری تقدیس کرتا ہے, خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. بائبل مقدس میں سے آج صبح ہم اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے. آج صبح کا پیغام جو ہے وہ ہے پرومسز آف گاڈ, یعنی خدا کے الہی وعدے. بائبل مقدس خدا کے وعدوں کا خزانہ ہے, اور جب ہم اس کلام کو کھولتے ہیں, پڑھتے ہیں, کئی وعدے ہمارے سامنے آتے ہیں. اور اس خداوند اپنے کلام میں, اس کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں, بائبل مقدس کا جب مطالعہ کرتے ہیں, تو تقریباً 2000 سے زائد وعدے عہد عتیق اور عہد جدید دونوں عہد ناموں کے اندر ہمیں یہ وعدے درج ملتے ہیں. اور یہ وعدے نسل انسانی کی ترقی, نسل انسانی کی برکت, بحالی, خوشحالی, سرفرازی اور معموری کے لیے ہیں. جب بھی یہ وعدہ ہمارے سامنے کھلتا ہے, وہ یہ وعدہ میرے اور آپ کے لیے ہے. تو آئیں, وقت کو ضائع کیے بغیر بائبل مقدس کو ہم کھولتے ہیں. زبور کی کتاب 103 زبور, اس کی 3, 4, 5 آیت, ان 3 آیات میں 6 وعدے ہیں. جب بھی آپ مشکل میں ہوں, پریشانی میں ہوں, دکھ میں ہوں, تکلیف میں ہوں, زبور کی کتاب کا مطالعہ کریں. یہ تسکین دے گی آپ کو سکون ملے گا, آرام ملے گا. آپ کی ناامیدی جو ہے وہ جاتی رہے گی. آپ کو ایک زندہ امید, ایک برکت آپ کے لیے کھل جائے گی. اور صبح سویرے ضرور مطالعہ کیا کریں زبور کی کتاب کا. زبور کی کتاب کو جب آپ صبح سویرے پڑھیں گے تو ایک نئی تازگی آپ کی زندگی میں آئے گی, ایک نئی بحالی آئے گی, ایک نئی برکت آئے گی, تازگی ملے گی آپ کو. تو 3, 4 اور 5 آیت میں 6 وعدے درج ہیں. لکھا ہے, وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے, وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے, وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے, وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے, وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے, تو عقاب کی مانند عرصر نو جواں ہوتا ہے. کلام خداوندی کا پڑھا, سنا اور سمجھا جانا باعث برکت ہو. خداوند آپ کو آج اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے گا. ایمان کے ساتھ سنے گا, اور اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. شیئر کیجئے اور اپنے حصے کی بھی برکت کو حاصل کیجئے گا. پہلا وعدہ ہے, وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے. نوح کی کتاب کے اندر ہم دیکھیں تو وہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے, تجھ سا خدا
کون ہے جو بد کرداری معاف کرے, جو بدفعلی معاف کرے؟ یقیناً میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, یہوہ خدا کی مانند, یہوہ زندہ خدا کی مانند, یسوع کی مانند کوئی نہیں ہے جو بدکاری, بدفعلی کو معاف کرے. فقط ایک ہی ہستی ہے, خدا اور خداوند یسوع, جو بدفعلی کو, بدکرداری کو, بدکاری کو معاف کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح جب اپنی زمینی خدمت کے دوران زندگی بسر کر رہے تھے, تو جب وہ راستے میں سے گزرتے ہیں تو ایک عورت جو عین زنا کے وقت پکڑی گئی تھی, لوگ اس کو پتھر مار کے سنسار کر رہے تھے. یسوع نے نیچے زمین پر کچھ لکھنا شروع کیا اور اٹھتے ہی کہا, تم میں سے پہلا پتھر وہ اٹھائے جس نے کبھی گناہ نہ کیا. میرے عزیزو, وہ نیچے زمین پر کچھ اور نہیں بلکہ گناہ لکھ رہا تھا. اب جب سب لوگ پتھر چھوڑ کر بھاگ گئے, یسوع نے اس عورت سے کہا, بیٹی جا, پھر گناہ نہ کرنا. آمین. اسے ایک زندہ امید مل گئی, اسے ایک وعدہ مل گیا کہ وہ جو بد کرداری میں تھی, بدفعلی میں تھی, عین زنا کے وقت پکڑی گئی, خداوند نے اس کے گناہ معاف کر دیے, اس کی حالت بدل گئی, اس کا کردار بدل گیا, اور اس کو وعدہ مل گیا کہ جا پھر گناہ نہ کرنا, تیرے گناہ معاف ہوئے ہیں. اگر آپ آج گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں, اگر ابلیس آپ کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے, قائل کرتا ہے, تو خداوند کا زندہ کلام کہتا ہے, بیٹے گھر لوٹا. اور بائبل میں لکھا ہے, تم اپنے گناہوں کا اقرار کرو تو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے میں سچا اور راستی میں غنی ہے. سو خداوند خدا, یہوہ خدا ہے جو بدکرداری, بدفعلی کو معاف کرتا ہے, گناہوں کو معاف کرتا ہے, زنا کاری کے بھی گناہ معاف کرتا ہے. داؤد نے جب گناہ کیا, ہتی ہوریا کی بیوی کے ساتھ اس نے گناہ کیا, تو جب ناتن نبی نے اس کو جا کے بتایا تو خدا نے اس کے گناہ کو معاف کیا اور کہا, داؤد مجھے میرے دل کے موافق مل گیا ہے. داؤد نے اقرار کیا, اور کیا کہتا ہے, خدا میں نے تیرا گناہ کیا, میں نے بدی میں صورت پکڑی, زوفے سے مجھے دھو تاکہ میں پاک صاف ہوں گا. دوسرا وعدہ, وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. ہاللویہ. تمام بیماریاں, کوئی ایسی بیماری نہیں جو میرے اور آپ کے یہوہ خدا کے سامنے ٹھہر سکے. ڈاکٹرز لا علاج کر دیتے ہیں, اور شاید آپ کو جواب دے دیں کہ اس کو گھر لے جاؤ, اس کی خدمت کرو یا اس کے لیے دعا کرو. لا علاج بیماری کا بھی علاج یسوع کے پاس ہے. اناجیل مبارکہ مطالعہ کریں اگر ہم, تو یسوع مسیح جب بیت حسدہ کے حوض پر گیا, وہاں پر کئی طرح کے بیمار موجود تھے, لنگڑے, اندھے, لنجے, ٹنڈے وہاں پر موجود تھے, اور وہاں پر 38 برس کا بے یار و مددگار بیمار موجود تھا. اور لوگوں کا کہنا تھا, ان کا عقیدہ تھا کہ ایک مخصوص وقت میں فرشتہ اترتا تھا, حوض کے پانی کو ہلاتا تھا, اور جو کوئی اس پانی میں ڈبکی لگاتا تھا وہ شفا پا جاتا تھا. اب جب فرشتہ آتا تھا, یہ بیچارہ 38 برس سے انتظار میں ہے, چارپائی پر ہے کہ کوئی اس کو اٹھائے اور اس حوض کے پانی میں لے جائے, لیکن اس کے پاس کوئی ساتھی نہیں, کوئی دوست نہیں, بے یار و مددگار ہے. یسوع اس کے بیچ میں آ کھڑا ہوا, اور یسوع اس کو کہتا ہے, کیا تو چاہتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے, اچھا ہو جائے, شفا پا جائے؟ یسوع اس کی شفا کی بات کرتا ہے, اور وہ کیا کہتا ہے, خداوند میرے پاس کوئی ساتھی نہیں, کوئی مددگار نہیں کہ جب فرشتہ آئے, پانی کو ہلائے, تو مجھے اٹھا کر پانی میں ڈالے تو میں اچھا ہو جاؤں. وہ نا امیدی کی بات کر رہا ہے, اور یسوع اس کا دھیان فرشتے اور پانی سے ہٹا کر اپنے پر لگانا چاہ رہا تھا. اور یسوع نے کہا, میری طرف دیکھ, کیا تو چاہتا ہے کہ شفا پا جائے؟ اور جو ہی اس نے اپنی نگاہیں حوض کے پانی سے ہٹا کر یسوع پر لگائیں, بائبل میں لکھا ہے کہ وہ 38 برس کا بیمار شفا پا گیا. ہاللویہ. تمام بیماریوں سے, کوئی بھی بیماری آپ کی اگر ہے, بیماری جو آپ کے بدنوں میں دکھ بن کر, مصیبت بن کر, ناسور بن کر, پہاڑ بن کر ٹھہری ہوئی ہے, اسے حکم کریں یسوع کے نام میں, وہ یسوع کے نام میں جاتی رہے گی, وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دے. تیسرا وعدہ, وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے. گناہ کی مزدوری موت ہے میرے بھائیوں, میری بہنوں. خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا,
ताकि जो कोई बेटे पर, यीशु पर, उसके कलाम पर ईमान लाए, वो हलाक ना हो, वो मर ना जाए, वो तबाह ना हो, वो जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी पाए। वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। मेरे अजीजों, खुदावन के बगैर जिंदगी नहीं है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी, और जिसके पास खुदा का बेटा यीशु नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। अगर आप हलाक नहीं होना चाहते, जिंदगी पाना चाहते हैं, यीशु को कबूल कर लें। चौथा वादा, वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है। आज हर कोई चाहता है कि उसका नाम लिया जाए, उसका नाम मकबूल हो। और कई सौ साल पहले बादशाही दौर था, बहुत से बादशाह बर्पा हुए और उनके बाइबल में लिखा है जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिन का है और वो दुख से गम से भरा हुआ है, वो मर जाएगा। इसलिए बादशाहत उल्ट गई, ताज उनके सर पर सलामत नहीं। आज जो मलका एलिजबेथ के सर पर ताज उसके सर की जीनत है, वो भी उसके सर पर कायम ना रहेगा। लेकिन यीशु मसीह का कलाम फरमाता है, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है। पांचवा वादा, तू उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा होगा। हम सब चाहते हैं कि अच्छे फल खाएं, अच्छी खुराक खाएं, अच्छे लिबास पहने, अच्छी गाड़ी में जाएं, अच्छी जगह पर रहें। हम अच्छे काम देखना चाहते हैं अपनी जिंदगियों में, अच्छी चीजों को हासिल करना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को भी वही अच्छी चीजें खिलाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो फिर हमें खुदा के साथ वफादारी से चलना है। और खास तौर पे आज मैं आपको उकाब के ताल्लुक से बताना चाहता हूं। बहुत से लोग आज मॉर्निंग थॉट बड़ा खूबसूरत है ये, और उकाब के ताल्लुक से मैं बताना चाहूंगा, बहुत से लोग इस पेंडेमिक सिचुएशन में मायूस हो चुके हैं, नाउमीद हो चुके हैं, हरासा हो चुके हैं, बेदिल हो चुके हैं, उकाब की मानिंद थक भी चुके हैं। उकाब, छठा वादा है, तो उकाब की मानिंद अरसरे नो जवां होता है। उकाब की जो एवरेज एज है उसकी उम्र का हिस्सा 70 ईयर्स है, 70 बरस वो जीता है। लेकिन इस उम्र तक पहुंचने के लिए, यानी 70 साल तक की उम्र तक उसको पहुंचने के लिए एक सख्त मेहनत में से गुजरना पड़ता है। और जब उसकी उम्र 40 साल की होती है, यानी जब वो 40 साल का होता है, तो उसके पंजे कुंद हो जाते हैं और जिससे वो अपना शिकार दबोच नहीं पाता। इसी तरह उसकी मजबूत चोंच जो है वो टेढ़ी हो जाती है, जिससे वो अपने शिकार को या गोश्त को नोचता और खाता है। और उसके पर जिससे वो परवाज करता है वो भी वजनी हो जाते हैं और भारी होने के बायस उसके सीने के साथ चिपक जाते हैं, जिससे उसको उड़ान भरने में शदीद परेशानी और सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इन सब मुश्किलात के होते हुए उसके सामने दो मराहल हैं, दो रास्ते हैं, या सरेंडर कर दे, मर जाए, या 3 महीने का एक तवील मुश्किल सफर जिसमें से उसको गुजरना पड़ेगा। यानी 150 दिन की एक मराहल है, तैयारी है। अगर उसमें से 150 दिन की तैयारी में से गुजरेगा तो अगले 30 साल फिर जीने के लिए वो तैयार हो जाएगा। नहीं तो 40 साल ही की उम्र में वो मर जाए, सरेंडर कर दे, हेड्स ऑफ कर दे। या तो वो मौत को तस्लीम कर ले या फिर 150 दिन का सख्त तरीन मुश्किल तैयारी के उस मरले में से गुजरे। चुनाचे वो पहाड़ों पर जाता है और सबसे पहले अपनी चोंच जो है वो चट्टान पर, पत्थरों पर मारता है ताकि उसकी टेढ़ी चोंच जो है वो कट जाए, और उसके बाद वो टूट जाती है। कुछ दिन के बाद उसकी कटी हुई चोंच जो है वो निकलना शुरू होती है, तेज चोंच आ जाती है। तो फिर इससे अपने सारे नाखून जो कुंद हो जाते हैं, उन नाखूनों को वो चीरता है, उतार देता है, काट फेंकता है। फिर जब उसके नए नाखून निकल आते हैं तो फिर वो चोंच और नाखून के साथ अपना एक एक बाल जो है परों को नोच देता है, उखाड़ देता है। और इस सारे अमल में उसको 3 माह, तकरीबन 5 माह और 150 दिन जो है उसको लगते हैं। और 5 माह की तवील तकलीफ और मुश्किल सफर में से उसको गुजरना पड़ता है अगर वो चाहता है कि 30 साल और जिए। 5 माह बाद जब वो उड़ान भरता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका नया जन्म हुआ है, और यूं महसूस होता है कि अब वो फिर जवान हो गया है। इसलिए लिखा गया है कि तू उकाब की मानिंद असरे नौजवान होगा। अगर आप भी अपने मुश्किल तरीन लम्हात में से गुजर रहे हैं, पेंडेमिक सिचुएशन में मायूस है, नाउमीद है, बेरोजगारी है, बेबरकती है, रोजगार बंद है, या आप मायूस हो चुके हैं, थक
چکے ہیں، خداوند آپ کو چاہتا ہے اٹھ کھڑا ہو، میں تجھے عقاب کی مانند نیا زور دوں گا، نئی طاقت دوں گا، نئی دلیری دوں گا، تو پھر اٹھ اور اونچی پروان اڑ۔ اس طرح وہ مزید 30 سال اور جینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عقاب کی زندگی، ان ساری باتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے لیے اپنی زندگی کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے، جس طرح عقاب کی زندگی میں بھی اس کو بدلاؤ چاہیے اگلے 30 سال جینے کے لیے، تو ہمیں بھی بدلنا ہے، سوچ کو بدلنا ہے، خیال کو بدلنا ہے، ارادوں کو بدلنا ہے، تاکہ ہم آئندہ کو ہم نئی برکت کے لیے، نئے وعدوں کے لیے تیار ہو جائیں جو ہم خدا ہماری زندگی میں ہمیں دینا چاہتا ہے، تاکہ ہم اس سے بہتر زندگی گزار سکیں۔ اگرچہ اس زندگی کو بدلنے کے لیے ہمیں سخت جدوجہد کیوں نہ کرنی پڑے، ہمیں کرنا پڑے، ہمیں کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس سخت ترین مراحل میں سے گزریں، آزمائش میں سے گزریں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اسے کمال خوشی کی بات سمجھنا، کیونکہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو۔